السلام علیکم دوستو، آپ کی اسکرین پر جو یہ خوبصورت سی مسجد آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد ہے۔ اس طرف کچھ مقبرے بنے ہوئے ہیں۔ اس مسجد کو سلطان قلی قطب شاہ نے تعمیر کیے تھے۔ میں آپ کو اس کی تاریخ کے بارے میں ڈیٹیلز کے ساتھ بتاتا ہوں، پوری تفصیل سناتا ہوں۔ آپ اس طرف دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر جو ہے سلطان قلی قطب شاہ کا بنایا ہوا حیدرآباد کا مشہور چار مینار ہے۔ آج جو ہے حیدرآباد آپ دیکھ سکتے ہیں، حیدرآباد کی شان ہے اور حیدرآباد کا نشان ہے حیدرآباد کے چار مینار، اور یہ بڑا مینار ہے۔ اور یہاں پر جو ہے نظام حیدرآباد کے زمانے کا بنا ہوا ہاسپٹل ہے، اور یہاں پر مسجد کے اندر وضو کرنے کے لیے اسی زمانے کے اندر بنایا گیا تھا حوض، تاکہ نمازی جب نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ان کو نماز پڑھنے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور یہاں پر بیچ میں فوارہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر سے اس طریقے سے فوارہ نکلا کرتا تھا پانی کا، اور مسجد کی خوبصورتی کے اندر چار چاند لگ جایا کرتے تھے۔ مسجد کی خوبصورتی دوبالا ہو جایا کرتی تھی۔ اور اس طرف جو ہے سلطان قلی قطب شاہ کے خاندان کے جو شاہی خاندان کے لوگ ہیں، ان کی کچھ قبریں یہاں بنی ہوئی ہیں۔ آپ میرے اسی چینل پر جا کر وہ قبریں دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو مکمل تاریخ کے ساتھ اس مسجد کی تفصیل بتاتا ہوں کہ کیا ہے اس مسجد کی تاریخ۔ سلطان قلی قطب شاہ نے جب چار مینار کی تعمیر کی تو اسی زمانے کے اندر انہوں نے گولکنڈہ سے اپنی راجدھانی حیدرآباد میں نئے حیدرآباد میں منتقل کی، اور یہاں پر انہوں نے ایک شاندار مسجد کی تعمیر شروع کی۔ سن 1500 کے اندر 1591 یا 90 کچھ تو بھی ہے، اس زمانے کے اندر اس مسجد کی تعمیر شروع ہوئی، اور اس مسجد کو انہوں نے خوبصورت اسلامک آرکیٹیکچر کے ذریعے سے بنایا۔ اس کے اندر میناریں لگوائے، اور اس کی خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کس طریقے سے انہوں نے اس مسجد کو بنوایا ہے۔ اس مسجد کے اندر تقریباً 5000 نمازی، میرے اندازے کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا اس طرف کا مینارہ آپ دیکھیں، اس طرف بھی اس کے میناروں کو بالکل گول اسلامک آرکیٹیکچر کے ذریعے سے مزین کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اس طرف بھی نیچے کی جانب ٹائلز بچھائی گئی ہے، کیونکہ یہ اس علاقے کی بڑی جامع مسجد ہے، اور یہاں پر لوگ دور دور سے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور جمعہ کے دن تو یہ پوری مسجد بھر جایا کرتی ہے۔ جس طرح دلی کی جامع مسجد ہے، اسی طریقے سے دکن کی وہ اتر کی ہے، اور یہ دکن کی جامع مسجد اگر کہا جائے تو کم نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر ایک ممبر بنا ہوا ہے، اس پر کھڑے ہو کر امام صاحب خطبہ دیا کرتے تھے، بیان کیا کرتے تھے۔ یہاں سے آپ مسجد کے مینارے دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، سلطان قلی قطب شاہ نے جب اس مسجد کو بنانے کا ارادہ کیا تو مسجد کو بنانے سے پہلے انہوں نے مکۃ المکرمہ سے ایک بڑا سا پتھر منگوایا۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے مکۃ المکرمہ سے ایک بڑا سا پتھر منگوایا اور اس مسجد کے اندر انہوں نے لگوایا، تب اس مسجد کا نام رکھا گیا مکہ مسجد۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں مکہ مسجد کے پلرز کتنے بڑے بڑے ہیں۔ یہاں سے آپ اس کے پتھروں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہاں سے لے کر پورا پتھر اوپر تک بنا ہوا ہے، وہاں تک۔ وہاں بھی آپ اس کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ دیکھیے مسجد کے پلرز کتنے بڑے بڑے ہیں۔
اور وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کے مینارے بنے ہوئے ہیں۔ تو دوستو دیکھا آپ نے یہ کتنی خوبصورت اور عالیشان یہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ صف دیکھیے آپ اس کی کس قدر بڑی صفیں ہیں۔ پلرز دیکھیے آپ اس کے کتنے اونچے اونچے پلرز۔ دوستو مکہ سے جو پتھر منگوا گیا تھا اس کو وہاں پر لگایا گیا تھا، وہاں پر لکھا ہوا ہے صنعت کسوۃ المبارک مکہ تھا۔ اس کا عربی کے اندر مطلب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے جو پتھر بنوایا گیا تھا، منگایا تھا وہاں سے، اس کو وہاں لگایا گیا ہے، وہاں عربی کے اندر لکھا ہوا ہے وہاں پر۔ پہلے حصہ چھوڑا تھا، اتنا حصہ لال یہ تھا، تقریباً 30 سال پہلے دیکھا تھا تو اس ٹائم پورا کلر نہیں دیا تھا۔ وہاں پر جو ہے مکہ مکرمہ کا پتھر لگایا گیا ہے، اتنا حصہ چھوڑا ہوا تھا۔ اس کی عمارت اب دیکھیے کس قدر بلند بالا عمارت ہے، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، کیا مسجد ہے دوستو۔ وہاں پر جو ہے ممبر ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ، یہاں ممبر ہے اور یہاں پر کھڑے ہو کر امام صاحب نماز پڑھایا کرتے تھے، اور یہ لکھاوٹ جو ہے اسی زمانے کی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر بلند بالا طریقے سے مسجد کے اندر مضبوط پتھروں سے اس کو بنایا گیا ہے۔ اس طرح بھی آپ نظارہ کر سکتے ہیں، اس طرح بھی 400 سال بنے ہوئے اس مسجد کو لگ بھگ ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی اپنی جگہ پر یہ مسجد صحیح سلامت ہے، اور آج بھی لوگ اس کے اندر نماز ادا کرتے ہیں۔ صفحے دیکھیے آپ، اس کی صفحے کس قدر مضبوط ہیں اور بلند بالا ہے، اور جھومر دیکھیے آپ اس کے اندر کتنے قدر بڑے بڑے جھومر لگائے گئے ہیں۔ ڈیزائننگ دیکھیے کس طریقے کی یہاں پر کی گئی ہے، اور ڈیزائننگ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کی ڈیزائننگ کی گئی ہے، اور وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کے برآمدے بنائے گئے ہیں، اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سلطان قطب شاہ نے اس مسجد کو بنایا، اور آج تک لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور وہ ممبر بھی جو ہے سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے خالص۔ پلرس آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر موٹا ہے اس کا، اور یہ مسجد اسی طریقے سے بنی ہوئی ہے جس طریقے سے دلی کی جامع مسجد ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو کم نہیں ہوگا کہ جامع مسجد اتری بھارت کی جامع میں سب سے بڑی مسجد ہے، اور مکہ مسجد دکنی بھارت کی سب سے بڑی مسجد کہلاتی ہے۔ جھومر دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا۔ ٹھیک ہے دوستو، اندر سے میں نے آپ کو پورا ویڈیو گائیڈ کے ساتھ دکھایا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور اگر آپ اسی طریقے کے تاریخی ویڈیو کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اسی چینل کو دیکھتے رہے، اور تاریخ کے جتنے ویڈیو ہیں آگرہ، دلی، راجستھان، میسور، بنگلور، حیدرآباد، تمام ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔